بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم لائف اینڈ لیونگ ون کے لیکچر نمبر 11 کے بارے میں بات کریں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا، اور اصطلاحی معنی ہے اس کے مال مخصوص پر جو نصاب کو پہنچتا ہو، اس کے اوپر سال بھر میں ایک دفعہ ایک مخصوص حصہ مصارف زکوٰۃ کو دینا، جو زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہیں ان کو دینا۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے یا اس کی تعریف ہے۔ قرآن پاک میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زکوٰۃ پہ زور دیا گیا ہے، بلکہ نماز کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی چیز پہ قرآن پاک میں زور دیا گیا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ اکثر اوقات دونوں کا حکم اکٹھے ایک ہی آیا مبارکہ میں آتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل قدوس فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ دیتے رہے، تو وہ یہی لوگ ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے ان کا اجر ہے۔ ویسے تو بہت سے اچھے اعمال، اچھے اخلاق ہیں جن کی موجودگی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ان کے اخلاق میں، ان کے معاملات میں وہ موجود ہوں، لیکن زکوٰۃ اور نماز پہ بہت زور دیا گیا، بہت اہمیت ہے ان کی دین میں، ان کے لیے جو ہے وہ بہت اس پہ جو ہے وہ فوکس کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جو ہے حقوق اللہ ہے اور بدنی عبادت ہے، جس میں آپ کی جان کی جو ہے وہ مشقت، حالانکہ اتنی مشقت نہیں ہونی چاہیے، اتنی بھاری چیز نہیں ہے، لیکن ایک بدنی عبادت ہے، روزہ ایک بدنی عبادت ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ ویسے تو اللہ کا فرمان ہے حقوق اللہ بھی ہوا، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے، اور یہ مالی عبادت ہے۔ لہٰذا جس طرح ایک شخص اگر واقعی نماز کا حق ادا کرے تو ممکن نہیں کہ مسجد سے باہر آ کے خدا کو بھول جائے، اسی طرح اگر ایک شخص زکوٰۃ کا حق ادا کرے تو ممکن نہیں کہ وہ انسانوں پر جو ہے وہ ان کے دوسرے حقوق جو ہے وہ ادا نہ کرے۔ جب انسان کو زکوٰۃ کی عادت پڑ جاتی ہے تو انسان حقوق العباد کا جو ہے وہ بہت زیادہ لحاظ رکھنے والا بن جاتا ہے، اور ان دونوں نماز اور زکوٰۃ کی جب انسان کو عادت پڑ جاتی ہے تو اس کی دنیا کی تمام محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت غالب آ جاتی ہے، وہ اس کی اپنی جان کے اوپر بھی، اس کے مال کے اوپر بھی۔ لہٰذا اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ جو ہے وہ یہ دونوں چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے وہ کرتا رہے تو اس کو جو ہے وہ یہ میسر رہتی ہیں، اور انسان ایک اچھا مسلمان جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت سی وعیدیں آئی ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال جو ہے وہ قیامت کے دن انہیں جو ہے وہ، اگر سونا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ سونا ان کے گلے کی آگ بن جائے گا، ان کے گلے میں توق بن جائے گا۔ ایسے ہی ان کا مال جو ہے ان کے لیے اژدہا کی شکل بن کے جو ہے انہیں کاٹنے کو دوڑے گا، کاٹے گا، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو زکوٰۃ کے مقاصد کیا ہیں؟ مقاصد زکوٰۃ، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور زکوٰۃ کے جو ہے وہ حصے کیا بنتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو پہلے ہم زکوٰۃ کی مقدار پہ بات کر لیتے ہیں۔ مقدار زکوٰۃ، یا کہہ لیں آپ کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے، جس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ جتنا مال انسان کے پاس ہو تو اس پہ زکوٰۃ جو ہے واجب ہوتی ہے۔ زرعی پیداوار پر اگر وہ اس میں آب پاشی کی ضرورت پیش آتی ہو، یعنی کہ آپ ٹیوب ویل سے اور دیگر پانی سے جو ہے وہ اسے سیراب کرتے ہیں تو 5% ہے، اور اگر وہ بارشی پانی سے جو ہے وہ سیراب ہوتی ہو تو 10%۔
ایسے ہی آپ کے پاس جو زیورات ہیں، رقم ہے، ایسی چیزیں ہیں، تو ان پہ 2.5% زکوٰۃ ہے. لیکن اگر ہم الگ سے دیکھیں تو 52.5 توڑے چاندی اور 52 توڑے چاندی اور 7.5 توڑے سونے پہ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ایسے ہی جنگل کی قدرتی چراگاہ پہ پلنے والے جانوروں پر 1.5 سے 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور معدنیات اور کان کنی سے جو ہے وہ پیداوار ان پہ 20%، یعنی کہ 5واں حصہ ان کا جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اب ایک انسان اپنے سال کا جب جو ہے وہ بجٹ بناتا ہے، حساب کرتا ہے، تو اس کے اوپر جتنے اس کے قرض وغیرہ ہیں وہ اتار کے اگر اتنی رقم پیچھے بچتی ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو. نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52 توڑے چاندی. عموماً علماء کرام 52 توڑے چاندی کے حساب سے ہر سال جو ہے وہ نصاب کا اعلان کرتے ہیں. تو 52 توڑے چاندی کی اماؤنٹ کا جو روپیہ ہے، قیمت کے پیسے ہیں، وہ انسان کے پاس اگر اس سے یا اس سے زیادہ موجود ہوں، سارے قرض اتار کے اپنی ضرورت زندگی پوری کر کے، تو وہ بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کا پابند ہے. اور جس کے پاس اتنے پیسے باقی نہ بچیں، ادھار وغیرہ اتار کے، قرض اتار کے، تو وہ بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اس کو تفصیل سے ہم جو ہے وہ آگے جو زکوٰۃ کا اقدار ہے ان میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو مقدار زکوٰۃ کیا ہوئی؟ 2.5%. ٹھیک ہے. ایسے ہی جانوروں پہ اس کی الگ ریشو ہے. میں نے کھیتی کے باڑیوں میں بتا دیا کھیتی کے بارے میں کہ اگر وہ پانی خود سے جو ہے وہ سراب ہوتا ہو تو جو ہے وہ 10%، ورنہ 5% ہے. ٹھیک ہے جی. اب مقاصد زکوٰۃ کیا ہیں؟ نمبر 1، تزکیہ نفس. تزکیہ کا معنی، جیسے کہ زکوٰۃ کا اپنا معنی ہے پاک کرنا یا بڑھانا. تزکیہ کا معنی بھی جو ہے وہ پاکیزہ کرنا ہے، پاک کرنا ہے، نفس کی پاکیزگی. تو قرآن پاک کی سورہ لیل میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو خدا سے ڈرنے والا ہو اور اپنے تزکیہ کی خاطر دولت دوسروں کو دیتا ہو. تو زکوٰۃ کا ایک مقصد تزکیہ نفس ہوا، اپنے نفس کی پاکیزگی. گویا صدقہ جو کہ ہم زکوٰۃ کے ذریعے دیتے ہیں، اس کا اکثر مقصد جو ہے وہ دل کی پاکیزگی ہے، دل کی طہارت ہے. جو دل میں جو مال کی محبت جو انسان کے اندر غضب برتی ہے، گندگی پیدا کر دیتی ہے، اس کو اندھا کر دیتی ہے، وہ جائز اور ناجائز چیزیں جو ہے ذریعہ آمدن سے پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے، تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا نفس کی پاکیزگی کرتی ہے کہ اس کے اندر مال کی محبت نہ جو ہے وہ شامل ہو، اور وہ اللہ کی محبت ہر چیز پہ بڑھ کر ہو، اور وہ اللہ کی خاطر جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے کا جو ہے وہ فوراً اللہ کی راہ میں تیار ہو جائے. نمبر دوسرا مقصد زکوٰۃ امداد باہمی. ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو زکوٰۃ کے ذریعے چونکہ معاشرے کے غریب افراد کو جو ہے وہ معاشرے کا جو پچھے ہوئے افراد ہیں ان تک اس کے جو ہے وہ ثمرات پہنچتے ہیں، اور ایک امیر لوگوں سے جو صاحب ثروت ہوتے ہیں ان سے وہ نکل کے پیسہ ان کی ضرورت تک پہنچتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مبارکہ ہے ان اللہ افترض علیہم صدقۃ تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم. اللہ نے ان پر زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ ان کی اموال سے، امیر لوگوں سے، غنی لوگوں سے لی جائے اور غریب لوگوں میں تقسیم کی جائے. لہذا زکوٰۃ کا ایک خالص اجتماعی اور معاشی پہلو بھی ہے کہ اس کے بغیر زکوٰۃ کا اسلامی پہلو مکمل نہیں ہوتا. کہ اس میں معاشی فائدہ ہے کہ پورے خلوص کے ساتھ اپنی دولت کا حصہ نکالا جائے، اور بے شک یہ دل کی پاکیزگی کا باعث تو بنتا ہی ہے، لیکن اپنی نکالی ہوئی دولت کو حقداروں کے حوالے کر دینا، یہ اس سے زیادہ جو ہے وہ دل کی پاکیزگی اور نفس کے تزکیے کا جو ہے وہ بنیادی مقصد جو ہے اس سے حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک بات ذہن نشین رہے، لوگوں کو تیز نہ کیا جائے، ان کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے، ان کے اوپر جتلایا نہ جائے. کیوں؟ جتلانے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى.
اللہ فرماتا ہے کہ اپنے صدقات کو، اپنی نیکیوں کو کسی کو تکلیف دے کر اس پہ احسان جتلا کر جو ہے وہ باطل نہ کر لیا کرو، ضائع نہ کر لیا کرو۔ تو زکوٰۃ جو ہے آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں، جو اللہ نے آپ پہ فرض کیا ہے، آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہوتے، لہٰذا کسی کی عزت نفس مجروح نہ کی جائے، اور اس طرح جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے، جو کہ یہ دین اسلام ضرورت مند کی بھوک پیاس کو خود اللہ کی بھوک پیاس کا نام دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو کیسے بھوکا، تو دنیا کا رازق ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو پوری دنیا کو پالنے والا ہے، تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں شخص، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کے پاس لباس نہیں تھا، اس کے پاس کھانے کو رقم نہیں تھی، اس کے پاس پینے کو جو ہے وہ کچھ نہیں تھا، تیرے پاس آیا تھا، تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی، تو وہ بندہ جو تھا وہ بندہ میں ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، زبوں حال لوگوں کو اپنی ذات سے جو ہے تشبیہ دی کہ الخلق و یاد اللہ، جو مخلوق ہے اللہ کا کنبہ ہے، اور ایسے لوگ جو معاشرے کے پریشان حال لوگ ہیں ان کی مدد کرنا، یہ گویا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد جو ہے وہ اس میں کرتے ہیں۔ تیسری اس کی جو ہے وہ مقصد جو ہے زکوٰۃ کا، وہ ہے دین کی مدد۔ لہٰذا زکوٰۃ کا ایک مقصد دین کی مدد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور ہاتھ روک کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی نصرت کے لیے مال خرچ کرنا جو ہے، مال خرچ کرنے سے کترانا جو ہے یہ ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، اور مال خرچ کرنا دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ نتائج کا، اچھائی کا، اس کا جو ہے وہ باعث جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ ایسے ہی دین کی راہ میں جہاد میں مال خرچ کرنا، یہ بھی جو ہے وہ دین کی مدد کہلاتا ہے۔ اچھا جی، اب زکوٰۃ تو سمجھ آ گئی، اس کا نصاب کیا ہے یہ بھی سمجھ آ گیا، زکوٰۃ کتنی نکالنی ہے۔ اب زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ مصارف زکوٰۃ انہیں کہتے ہیں، مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ومؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے سورۃ توبہ کی، یہ مصارف زکوٰۃ کی جو ہے وہ وضاحت کے لیے، ان کو بتانے کے لیے آتی ہے۔ تو ہم ان کو ون بائی ون اگر ذکر کریں، سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے فقراء۔ فقیر کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ مال تو ہو، مگر ان کی زندگی گزارنے کے لیے وہ مال کافی نہ ہو، وہ غربت میں گزر بسر کر رہے ہوں اور کسی سے مانگتے نہ ہوں، سفید پوش بھی ہوں اور صاحب نصاب نہ ہوں، اور ان کے پاس جو مال ہو وہ کھا پی تو رہے ہوں لیکن جو ہے وہ ان کے پاس نصاب جتنا مال نہ ہو، یہ فقیر کہلاتے ہیں۔ نمبر 2، وہ بھی حقدار زکوٰۃ ہیں، ان کو مستحق زکوٰۃ ہے، ان کو زکوٰۃ جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ نمبر 2، مساکین۔ مساکین یہ فقیر سے بھی زیادہ تباہ حال لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ایسے لوگ جو روز کی اپنی زندگی کی جتنی ضرورت ہے اتنے بھی نہ کما سکیں، وہ لوگ جو ہے مساکین کہلاتے ہیں۔ ان کا یہ فقیر سے بھی زیادہ جو ہے وہ زیادہ نیڈی ہوتے ہیں، زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ نمبر 3، والعاملین۔ عاملین سے مراد ہے محکمہ زکوٰۃ میں کام کرنے والے لوگ، ایسے لوگ جو زکوٰۃ وصولی کا کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہ کی مد میں بھی زکوٰۃ، یعنی کہ تنخواہ جو ہے وہ زکوٰۃ سے دی جائے گی، وہ بھی جو ہے وہ اسی میں آتے ہیں۔ نمبر 4، مؤلفہ قلوب۔ ان کا مطلب ہے کسی کی تالیف قلبی کے لیے، کسی کے دل کو جو ہے وہ
نرم کرنے کے لیے، دل میں محبت ڈالنے کے لیے۔ اس سے مراد وہ لوگ تھے جو اسلام کی حمایت جو ہے وہ اس میں آئے، اسلام میں داخل ہوئے، تو ان کے پاس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب آئے تو ان کو بے روزگار ہو گئے، تو ان کی مدد کرنا مسلمانوں پہ فرض ہوا، تو اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے جو ہے پیسے دیے گئے مؤلفہ قلوب لوگوں کی تالیف قلبی کے لیے، اسلام کے قریب لانے کے لیے ان کو۔ نمبر 5، غلاموں کے لیے۔ اب چونکہ غلامی کا کنسیپٹ نہیں رہا، پہلے غلام بہت زیادہ ہوتے تھے، تو قرآن پاک میں حدیث میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سی، کئی انسانوں نے گناہ کی تو ان پہ ان کے جو اوپر جو ہے وہ قسم کا کفارہ، ایسے ہی بہت سے کفاروں میں جو ہے وہ غلام آزاد کرنا آ گیا۔ تو ایسے ہی زکوٰۃ میں بھی، زکوٰۃ جو غلام تھے ان کو آزاد کرنے کے لیے ایسی رقم جو ہے وہ دینا کہ وہ اپنے مالک کو دے کے آزاد ہو سکیں، اپنی گردن چھڑا سکیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کی مد میں سے رہائی ہو سکنے کی مدد دی جا سکتی ہے۔ نمبر 6، قرض دار والغارمین۔ ایسے لوگ جن کے اوپر اتنا قرض ہو کہ اسے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب سے کم مال بچتا ہو، انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ 10 لاکھ کی ہیں، قرض ان پہ 15 لاکھ ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ قرض ادا کرنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے، دی جا سکتی ہے۔ نمبر 7، فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں۔ اب یہ فی سبیل اللہ سے مراد جو ہے یہ بڑا عام، بڑا وسیع اس کا ٹاپک ہے، کہ اس سے مراد ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا کے لیے کام ہوتا ہو، وہ اس میں آپ ڈسپینسری کہہ لیں، اس میں آپ جو ہے وہ ہاسپٹل کے معاملات، مدارس ہو گئے، ایسے ہی ہر وہ نیک کام جہاں پہ اللہ کی راہ جس سے کہہ سکتے ہیں، فی سبیل اللہ کہہ سکتے ہیں، اس میں جو ہے یہ خرچ کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، مسافر۔ اب وہ مسافر چاہے اپنے وطن میں جو ہے وہ صاحب نصاب ہو اور حقدار زکوٰۃ نہ ہی ہو، لیکن سفر میں اگر وہ محتاج ہو گیا تو اس کو اس کے اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے جو زیادہ راہ ہے اس کے طور پہ زکوٰۃ ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ عزیز طالبات طالبات، ہم نے زکوٰۃ کے مقاصد، زکوٰۃ کے فوائد، زکوٰۃ کے مستحقین، زکوٰۃ کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی۔ لہٰذا اسلام میں معاشی طور پر لوگوں کو زبوں حالی سے نکالنے کے لیے اسلام کا ایک دوسرا فریضہ ہے نماز کے بعد، جس پہ بہت زور دیا گیا ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر سب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دیں، ایمانداری سے اپنے مال پہ زکوٰۃ نکالیں، تو مجھے پوری امید ہے کہ معاشرے میں کوئی شخص جو ہے غریب نہیں رہے گا، کوئی شخص ایسا نہیں رہے گا جو رات کو اپنے بچے کو کھانا کھلا کے نہ سوئے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے صرف نیت ضروری ہے کہ آپ زکوٰۃ کی نیت سے ادا کر رہے ہوں، اسے بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے بتائیں بھی کہ یہ آپ جو ہے وہ مال زکوٰۃ میں سے ہے۔ اور اس میں سے بھی سب سے پہلے اپنے خاندان، اپنے قریبی لوگوں کو دیکھا جائے، اس میں سے حقدار ہوں پہلے انہیں دیا جائے، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر افراد کو دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں زکوٰۃ کے اس معاملے کو سمجھنے کی، اس فرض کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔